اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے، ابھی کیونکہ ذی الحج شروع ہونے والا ہے تو اسی سے متعلق اس کی پریپریشن اور اس کی تیاری پر انشاءاللہ تعالیٰ تو ہم نیکسٹ اس میں ذی الحج کی فضیلت پہ بات کریں گے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے خالصتاً ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ان کی قربانیاں اور ان کا جو رول ماڈل ہے وہ اس میں ہمارے لیے کیا مثال ہے، وہ ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے، اور قرآن اس میں ہمیں ابراہیم علیہ السلام سے ہمارا کیا تعلق بتاتا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ تو آج ہم اس کا تجزیہ جو ہے، جائزہ جو ہے وہ ایک نئے زاویے سے لیں گے کہ قرآن میں ہمارا جو تعلق ان سے ہے اور پھر اس کا ہم حق کس طرح ادا کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی جو قربانیاں انہوں نے دیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی کسی کی کوئی قربانی ضائع نہیں کرتا، اور اس کی بہت بڑی مثال ابراہیم علیہ السلام کی اس میں شخصیت میں ہمارے لیے موجود ہے۔ ان کی بیوی، ان کا بچہ، ان کی پوری فیملی کی جو بھی قربانیاں تھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان قربانیوں کو عبادت کی شکل دے دی، عبادت کا درجہ دے دیا۔ ایک عورت کے دوڑنے کو، ایک بچے کے ایڑیاں رگڑنے پیاس اور بھوک سے ایسا پانی نکالا کہ وہ شاید اب تا قیامت ہی وہ چلتا رہے، اور پوری دنیا وہاں سے پانی لے کر جاتی ہے اور لوگ سیراب ہو رہے ہیں، لیکن وہ پانی ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ تو اگر ہم بھی اللہ کے راستے میں کوئی قربانی دیتے ہیں اور اپنوں سے بچھڑنا یا کوئی بھی اس قسم کی بات ہوتی ہے زندگی میں جو اللہ کی رضا کی خاطر ہم کرتے ہیں، کچھ بھی چھوڑتے ہیں، کسی بھی چیز سے ہجرت کرتے ہیں، تو وہ ہمیشہ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ میرا رب جتنا قدردان ہے اتنا اور کوئی میری قدر نہیں کرے گا، اور وہ لازماً قدر کرے گا۔ اب انہی کی یہ جو قربانیاں تھیں جو انہوں نے دی، اپنے بیٹے تک کو ایک خواب دیکھا اور ذبح کرنے پر تیار ہو گئے، تو قرآن نے اب ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ انی فضلتکم علی العالمین، میں نے آپ کو یعنی آپ کے خاندان کو، بنی اسرائیل کو، ابراہیم علیہ السلام اور ان کی تمام ذریات کو فضیلت عطا فرما دی تمام عالمین پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن میں ارشاد ہوتا ہے نا کہ وہ رحمت للعالمین ہیں، تو یہاں ان کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا کہ اللہ نے ان کو فضیلت عطا فرما دی تمام عالموں پر، اور یہ کسی دوسری امت کو یہ کریڈٹ حاصل نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی جو نسلیں ہیں، جو ذریات ہے، اس کو اس قدر فضیلت دی ہو کہ تمام عالموں عالمین پر اس کو جو ہے وہ فوقیت دے دی۔ لیکن اب انہی کی دعا کا ثمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی یہ امت ہے، اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے کہ وہ کس طرح سے یہ جو فضیلت دی تھی نا بنی اسرائیل کو، کہ ان کے بعد ایک نبی جاتا تھا دوسرا آ جاتا تھا، پھر ایک نبی جاتا تھا پھر دوسرا آ جاتا تھا، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ ایٹ اے ٹائم دو دو تین تین انبیاء ان کے اندر موجود تھے۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے ایک اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر کے اپنے پورے معاشرے سے ایک دم سے یو ٹرن لیا، اپنی عقل استعمال کی، ٹھیک ہے، اور اس کا جائزہ لیا اور تمام چیزوں کو اپنی عقل پہ جانچا، سمجھا، پرکھا، اور پھر اس نتیجے پر پہنچے کہ رب تو ایک ہی ہے جو ان تمام چیزوں کا بنانے والا ہے، تو عبادت اس کی ہوگی جو بنانے والا ہے، نہ کہ بنائی جانے والی چیزوں کی۔ تو ہم بات کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ذریات کی، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ان کو تمام عالمین پر، اور وہ فضیلت کیا تھی کہ ان کی تمام نسلوں میں انبیاء رکھ دیے، تقریباً 4000 انبیاء جو ہیں وہ ان کی اولادوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اب بیک وقت بھی کئی نبی ایٹ اے ٹائم بھی ہوا کرتے تھے، جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، 2 نبی ایک ساتھ ہوا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام خود نبی تھے، ان کی اولاد ہوئی اسماعیل علیہ السلام جو بہت بڑھاپے میں ان کو عطا ہوئی،
روایات سے پتہ چلتا ہے کہ 80 یا 80 سے کچھ اور اوپر ان کی عمر تھی جب ان کو یہ بشارت دی گئی کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا. اور پھر جب وہ بیٹا پیدا ہوا اور پھر جب وہ دوڑ دھوپ کے قابل ہوا، یہی آیا ہے نا قرآن میں کہ جب دوڑ دھوپ کے قابل ہوا تو پھر اللہ نے ان کو خواب دکھایا کہ اچھا جب پیدا ہوا 80 سال کی عمر کے بعد پھر کیا حکم ہوا کہ ریگستان میں چھوڑاؤ. ٹھیک ہے، اللہ نے جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو یہ الفاظ قرآن میں آتے ہیں نا، اس قول لہ ربہ اسلم، کہ جب کہا اس کے رب نے اس سے اسلم، کہ سر تسلیم خم کر دے یا اپنے آپ کو میرے سپرد کر دے، تو فوراً ایک لمحہ لگائے بغیر کیا فرمایا؟ قال اسلمت لرب العالمین، کہ میں نے سپرد کر دیا اپنے آپ کو رب العالمین کے. تو چاہے 80 سال کے بعد اولاد ہوئی ہو، لیکن جب حکم ہوا کہ ریگستان میں چھوڑ آؤ تو وہ اولاد کتنی عزیز ہوگی. جبکہ آپ اپنوں کو چھوڑ کر، اپنوں نے آپ کو آگ میں پھینکا جس میں اپنے سگے باپ تک شامل تھے، اپنے رشتہ دار بھی شامل تھے، تو کتنا دل انسان کا اس چیز کے لیے جو ہے وہ دکھ رہا ہوتا ہے کہ کوئی اپنا ہو. پھر 80 سال کی عمر میں اولاد بھی تو اللہ نے حکم دیا کہ اس کو ریگستان میں چھوڑا. اب اللہ کے حکم پر چھوڑ تو آئے، اب واپسی میں دعائیں کیا کیا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ اس زمین کو جو ہے وہ زرخیز کر دے، اور یہاں پر جو ہے وہ دنیا کے تمام پھل جو ہے وہ، اور اس زمین کو برکت عطا فرما. یعنی اللہ کی تو فرما برداری کی، لیکن ساتھ ساتھ اتنی قیمتی دعائیں اس جگہ سے چھوڑ کر جا رہے تھے. اب دیکھیں ایک قربانی کے بعد جو دعائیں انہوں نے مانگی، اللہ نے ان دعاؤں کی کیا لاج رکھی ہے کہ دنیا کے تمام پھل، دنیا کی کوئی ایسی غذا نہیں ہے جو آپ کو مکہ میں نہیں ملتی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو پرامن جگہ بنا دیا. پھر اس کے بعد یہی بیٹا جب جوان ہوا، جب لوٹے اور ملے اس سے، پھر کیا ارشاد فرمایا کہ ذبح، بلکہ فرمایا بھی نہیں، خواب میں دکھایا اور پے در پے دکھایا. اچھا اس کو تھوڑا ہم اپنے دل پر رکھیں نا ذرا، کہ اگر ہم خواب میں بھی دیکھ لیتے ہیں اپنی اولاد، ہماری اولاد پر کوئی تکلیف ہے، کوئی مصیبت ہے، پریشانی ہے، تو کتنا تڑپ جاتے ہیں، کتنا پریشان ہم ہو جاتے ہیں کہ صدقہ خیرات کرنے لگتے ہیں کہ میں نے کوئی اچھا خواب نہیں دیکھا. مطلب دل اندر سے ہمارا تڑپ اٹھتا ہے ہماری اپنی اولاد کے لیے. اب کہاں یہ کہ ذبح کر دے کوئی والد اپنی بیٹے کو، یعنی باپ کے لیے بیٹا جو ہے وہ بڑا قیمتی سرمایہ ہوتا ہے. تو ہم اگر اس طرح کا کوئی خواب دیکھیں، ہماری تو نیندیں ہی اڑ جائیں ہیں، خوف اور اس سے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، اور کئی دنوں تک شاید ہم اس ٹراما سے باہر نہ نکل آئیں. اور ان کے ایمان کا لیول کیا ہے کہ نبی ہے نا، تو پتہ ہے کہ خواب جو ہے وہ سچا ہے نبی کا. تو اب جاتے ہیں اور بیٹے کو کہتے ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ اب وہ بیٹا باپ سے دور رہا تھا، ٹھیک ہے، اس کی پرورش کس نے کی؟ کیا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی؟ نہیں. کس نے کی؟ ماں نے کی. ٹھیک ہے. اب اس ماں نے اتنا اللہ کا تعارف اور اللہ کی محبت اور اللہ کی خشیت اور فرما برداری بیٹے کے اندر ڈالی تھی کہ بیٹے نے بھی فوراً کہا کہ بس آپ کر گزریے جو آپ نے دیکھا ہے، ایک لمحہ لگائے بغیر، یعنی خود کو ذبح کر دینے کے لیے. اور پھر جو انہوں نے آنکھوں پر پٹی باندھی اور پھر ان کے ہاتھ باندھے کہ کہیں دل جو ہے وہ میرا اس سے ڈگمگا نہ جائے. اور جب ان کو لے کر جا رہے تھے راستے میں شیطان نے ان کو 3 جگہ روکا ہے. شیطان تو روکتا ہے نا، ہر ہیلے بہانے سے روکتا ہے، ہمیں بھی روکتا ہے دین پر چلنے سے، اور مختلف شکلوں میں آ کر روکتا ہے. تو شیطان تو روک رہا تھا ان کو 3 جگہ پہ. اب جہاں جہاں شیطان نے ان کو روکا تا قیامت حج کا حصہ بنا دیا گیا کہ وہاں وہاں شیطان کو کنکریاں پڑتی ہیں، پتھر پڑتے ہیں ہمیشہ کے لیے. تو یہ تھی ان کی قدر قربانی کی. پھر آگے چلیں، جب سلوٹر کیا، جب ان کو ذبح کیا تو اللہ نے ان کو ہٹا کے وہاں پہ کیا کر دیا؟ دمبا لے آئے. اور اللہ نے جو یہ قرآن میں ارشاد فرمایا نا کہ میں نے ان کی قربانی کا ایک بہت بڑا فدیہ دے کر جو ہے وہ ان کو قبول کیا. اب وہ بہت بڑا فدیہ کیا ہے کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری امت بھی انہی کی یاد میں، انہی کی قربانی کو کہ یا اللہ انہوں نے تیرے حکم پر اپنا بیٹا ذبح کر دیا، تیرے حکم پر، تیری فرما برداری میں بھی تیری ہی فرما برداری میں اور تیرے ہی حکم پر آج یہ جانور ذبح کر رہا ہوں. اور اسی طرح یہ سمبل ہے کہ میں تیری رضا کی خاطر اپنا کچھ بھی اسی طرح قربان کر دوں گا، چاہے وہ رشتہ داریاں ہوں، دوستیاں ہوں، اولاد ہو، کچھ بھی ہو، مال ہو، صحت ہو، وقت ہو، سب کچھ اے میرے رب تیرے لیے.
اور ان کی دعا بھی جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ کہ ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ جو ان کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، اس میں ہر چیز آ گئی نا، للہ رب العالمین، سب کچھ میں نے اپنا اللہ کو سپرد کر دیا. اب یہاں پہ جو کہہ رہے تھے کہ جب اللہ نے کہا کہ اس قال لہو ربہ اسلم، ہر جگہ پر انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا. جب آگ میں پھینکا جانا تھا تب بھی اللہ کے سپرد کر دیا کہ نہیں مجھے پھینک دینے دیں ان کو آگ میں. اور اللہ نے آگ کو حکم کر دیا کہ تم سلامتی والی بن جاؤ، تم ٹھنڈی ہو جاؤ، لیکن اتنی بھی ٹھنڈی نہیں کہ اس کو ٹھنڈ سے بھی تکلیف پہنچے، بلکہ ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جاؤ. اور وہ ایسی سلامتی کہ آگ کا کام تو جلانا ہے نا، لیکن اللہ اپنے محبوب کے لیے، اپنے خلیل کے لیے اس آگ کو بھی سلامتی والا بنا دیا. تو بظاہر کبھی ہمیں بھی زندگی میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی فرما برداری میرے لیے تو ایسے ہی ہے جیسے آگ سے گزرنا، لیکن جب ہم اس آزمائش سے اللہ کی رضا کی خاطر گزر رہے ہوتے ہیں تو اللہ اس آزمائش کو بھی ہمارے لیے سلامتی والی بنا دیتا ہے. تو یہی انہی کے جو یہ قربانیاں ہیں، اور پھر انہی کا جو سبق قرآن میں جو ہمیں دیا گیا، اسی کو ہمیں بھی اپنی زندگی پہ ہر سال ہم جو جانور لیتے ہیں، قربان کرتے ہیں، اس کے پیچھے ہماری نیت کیا ہونی چاہیے، اس کے پیچھے روح کیا ہے قربانی کی، یہ جاننا ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، ہم جب درود پڑھتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے نبی کے لیے جو امام الانبیاء ہیں کیا مانگتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم، یا اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر میری ماں باپ، میری اولاد، میرا سب کچھ قربان. کیا کہہ رہے ہیں ہم کہ ان کے یا اللہ ان پر ایسی رحمت بھیج جیسی کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام پر بھیجی. یعنی اس رحمت کا آپ جو ہے وہ اندازہ لگائیں کیا ہوگی کہ امام الانبیاء کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ یا اللہ انہیں ایسی رحمت سے نواز اور انہیں ایسی برکت سے نواز جس سے تو نے ابراہیم علیہ السلام کو نوازا. اور پھر اللہ نے ان کی ساری جو قربانیاں کا تھوڑا تھوڑا ہم نے جائزہ لے لیا، ٹھیک ہے. اب کیا کیا، یہ ساری قربانیوں کے بدلے میں ان کو صلہ کیا ملا؟ ایک تو یہ کہ ان کی جو دعا جو یہ مانگ رہے تھے وہ تو اللہ نے ایسی قبولیت کا شرف عطا فرمایا کہ سارے انبیاء ان کی نسل میں رکھ دیے، ٹھیک ہے. اچھا، اب ان کے دو بیٹے تھے، بڑا بیٹا تھا اسماعیل علیہ السلام اور چھوٹے بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام، ٹھیک ہے. اب انہوں نے یہ جو قربانیاں دیں اور یہ سب کچھ کیا، اس کا دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کیا صلہ دیا، اس کی ایک بہت بڑی مثال یہاں پہ میں رکھتی ہوں. ایک بہت بڑا کریڈٹ سمجھ لیں یا آنر کی بات سمجھ لیں، فضیلت سمجھ لیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی. اور وہ کیا ہے کہ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو ایسے کام کے لیے چنا جو بے انتہا عظمتوں والا تھا. ایسی عمارت کی تعمیر کہ جو تا قیامت ہر عبادت کا ایک تو قبلہ ہے کہ ڈائریکشن بن گیا، کہ اس کی بنیادیں جب یہ اٹھا رہے تھے خانہ کعبہ کی تو پوری زمین پہ دیکھیں سب سے زیادہ مبارک، سب سے زیادہ مقدس، سب سے زیادہ برکت والی محترم پاکیزہ عمارت جو زمین کے اوپر ہے وہ کون سی عمارت تھی؟ خانہ کعبہ. تو اتنی مقدس، اتنی پاکیزہ، اتنی محترم عمارت جو زمین پر تمام عمارتوں میں سب سے زیادہ افضل ترین ہے، اور جہاں کی ایک نماز کا ثواب باقی نمازوں کی نسبت 1,00,000 درجے زیادہ ملتا ہے، وہ عمارت تعمیر کرنے کا کریڈٹ جو ہے وہ ان دونوں باپ بیٹے کو ملا، جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی خاطر، باپ نے خود کو آگ میں پھینکوا دیا اللہ کی رضا کی خاطر، پھر بیٹے کو جو ہے وہ ذبح کرنے پر تیار. یعنی کتنی قربانیاں دی ہیں انہوں نے. اور اب بھی جب وہ تعمیر کر رہے ہیں تو کیا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہمیں اپنی فرما برداری عطا فرمائیے، اور صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی ذریات کے لیے. اچھا، جو امیجیٹ اولاد ہوتی ہے نا آپ کی، جو بیٹا بیٹی جو ہوتے ہیں ان کے لیے تو اولاد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن جو ذریات کا جو لفظ ہے نا، یہ نسل در نسل، نسل در نسل جو ہے یہ چلتا چلا جا رہا ہے، چلتا چلا جا رہا ہے. اور یہ آپ کی آگے کی ساری اولاد کی اولادیں، ان کی اولادیں، ان کی اولادیں، ان کی اولادیں، اور سب کی اولادیں، یہ ساری جو ہیں
ان کے لیے یہ دعا ہے۔ اچھا، اب یہ دیواریں بنا رہے ہیں، عمارت کو کھڑی کر رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مزید یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا، اور میری ذریات کو بھی، یعنی تمام اولاد کو بھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ان کی ذریات، ان کی دعا کیسے قبول کی گئی؟ ایک تو ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام، چھوٹے بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام۔ اچھا، اب اسحاق علیہ السلام کی نسل میں آپ دیکھیں تو اسحاق علیہ السلام نبی کے بیٹے تھے، پھر ان کے جو بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، وہ بھی نبی کے بیٹے تھے، اور یعقوب علیہ السلام کے بعد یوسف علیہ السلام، وہ بھی نبی، ٹھیک ہے۔ یعنی پر دادا، دادا، باپ اور پھر پوتا، یہ ساری 4 نسلیں تو کنٹینیو نبی 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 نبی، اور ایٹ اے ٹائم 2 نبی ہوتے تھے، کبھی کبھی 3 بھی ہوتے تھے۔ تو تقریباً 4000 انبیاء اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام کی نسل میں رکھے، ٹھیک۔ اب جب ہم اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں دیکھتے ہیں تو ان کی نسل میں، پوری نسل میں، ایک وہ خود نبی ہیں، پھر بالکل آخر میں جب یہ سارے نبی آ گئے، اسحاق علیہ السلام کی اس میں ذریات میں سے سب سے آخری نبی کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ اب یہ لوگ جو بنی اسرائیل تھے، بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور اس کا مطلب ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تو بنی بیٹوں کو کہتے ہیں، اسرائیل ان کا لقب تھا۔ اسرائیل کے بیٹے یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، انہی کے 12 بیٹے تھے، اور ان میں سے جو آگے نسل چلی انہی میں سے ایک بیٹا تھا جس کا نام یہودا تھا، اور اس کے بھی آگے 12 بیٹے تھے، اور جو 12 قبیلے بنے، پھر اسی سے ان کی ساری جنریشن چلی، تو ان کے نام سے ہی، ہاں، تو ان کے نام سے ہی جو ہے وہ یہ لوگ اپنے آپ کو یہودی کہلواتے تھے۔ اچھا، اب یہاں پہ دیکھیں جتنے بھی نبی آئے، 4000 آ گئے، یا تقریباً اتنے حدیث میں جو ہے وہ نمبر ملتا ہے، یہ سارے کے سارے نبی کس کے لیے بھیجے گئے تھے، کس کی طرف بھیجے گئے تھے؟ بنی اسرائیل کی طرف۔ تو یہ سارے نبی بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے۔ اچھا، یہ جو عمارت دونوں باپ بیٹے بنا رہے ہیں، یہ عمارت کس کے لیے تھی؟ کیا صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی؟ پوری انسانیت کے لیے تھی، تمام انسانیت کے لیے، رہتی دنیا تک۔ وہ جو عمارت کھڑی جا رہی تھی، کی جا رہی تھی، تو اس کا طواف کرنے والے، اس کا حج کرنے والے، اس میں اعتکاف کرنے والے، نماز پڑھنے والے، رکوع اور سجدے کرنے والے، وہ تو تا قیامت آنے والی تھی نا۔ تو وہ جو گھر بنا رہے تھے وہ کس کے لیے؟ تمام انسانیت کے لیے۔ اب انہی کی نسل میں دیکھیں، اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام وہ عمارت تعمیر کر رہے ہیں جو تمام انسانیت کے لیے ہے۔ پھر اسی طرح یہ جو بیٹا تھا ان کا اسماعیل علیہ السلام، ان میں صرف آخر میں جا کے سب سے آخری نبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اب عمارت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ اب جو عمارت بنائی جا رہی ہے تمام انسانیت کے لیے، جس میں ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا اور میری اولاد کو بھی۔ پھر آگے بھی ان کی دعا چلتی ہے کہ یا اللہ میری اولاد میں ایک ایسا نبی بھیج جو تیری آیات پڑھ کر لوگوں کو سنائے اور ان کا تزکیہ کرے اور انہیں حکمت دے۔ تو یہ جو ساری چیزیں، وہ ایک نبی کی دعا کر رہے ہیں نا کہ یا اللہ ایک امت ایسی ہو جو تیری فرما بردار ہو، جس میں ایک نبی آئے اور وہ تمام جو ہے وہ لوگوں کو آپ کی آیات پڑھ پڑھ کر سنائے۔ تو جو عمارت تمام انسانیت کے لیے جس بیٹے نے بنائی، اسی بیٹے کی نسل سے جا کر یہ اس دعا میں وہ والا نبی دیا گیا جو تمام انسانیت کے لیے بھیجا گیا۔ باقی دوسرے بیٹے کے لیے کیا تھا؟ وہ سارے کے سارے کس کے لیے تھے؟ بنی اسرائیل کے لیے۔ یہ جو سب سے آخری نبی جو اسماعیل علیہ السلام کے اس سے آیا، تو جو تعمیر کے دوران جو دعا مانگی گئی وہ لگی کس کو؟ اسماعیل علیہ السلام کو، کہ وہ جو ایک امت ایسی بھیج جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور ایک نبی ایسا بھیج جو لوگوں کو تیری آیات پڑھ پڑھ کر سنائے۔ یہ دعا کس کے حصے میں آئی؟ اسماعیل علیہ السلام کی۔ اور یہ کب جا کے اس دعا کی قبولیت ہوئی؟ کس مہینے میں جا کے یہ دعا جو ہے وہ اس نے قبولیت کا شرف پایا، اور وہ جواب کس مہینے میں ملا؟ رمضان المبارک میں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو نبی تھا جس کو نبوت ملی، کس مہینے میں ملی؟ رمضان المبارک کے مہینے میں۔ جو قرآن جس کے بارے میں کہا کہ وہ تیری آیات پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سنا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی نا یہ،
کہ ایک نبی ایسا بھیج، ایک امت ایسی بھیج کہ وہ پڑھ کر سنائے، اور وہ امت ہے خیر امتن، جس کا لقب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں قرآن میں یہ دیا کہ تم تو خیر امتن ہو۔ اور اس امت کی فضیلت آپ یہ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہم میں سے ہر ایک کو لگی۔ کس طرح سے لگی؟ شروع میں نے ایک آپ کے سامنے حدیث پڑھی تھی کہ بنی اسرائیل کے سارے جو نبی آئے، ٹھیک ہے، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے، وہ سب کے سب کس کی طرف بھیجے گئے تھے؟ بنی اسرائیل کی طرف۔ ایک نبی جو ان کی دعا کی برکت سے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آیا، کون تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کس کی طرف بھیجے گئے؟ تمام انسانیت کی۔ اچھا، بنی اسرائیل میں یہ ہوتا تھا کہ جب ایک نبی اپنی تعلیمات کو چھوڑ کر گیا تو اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ جب تعلیمات لوگ بھول گئے، اللہ نے فوراً دوسرا نبی بھیجا کہ بنی اسرائیل کو دوبارہ سے دین کی ریوائو کے لیے، کہ ساری باتیں دوبارہ سے لوگوں کو سکھانے کے لیے، جب اس کی تعلیمات جب دھندلانے لگیں، لوگ بھولنے لگے، پھر سے نبی بھیجا، پھر سے نبی بھیجا، پھر سے نبی بھیجا۔ تو نبی پہ نبی، نبی پہ نبی بھیجے جاتے رہے۔ کیوں بھیجے جاتے رہے؟ تاکہ دین جو ہے وہ ریوائو ہوتا رہے، لوگوں کو جو ہے وہ بھول نہ جائے وہ۔ اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، آپ کے بعد اب کوئی آ جائے جی، تشریف آئیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد آپ کو کیا لقب دیا گیا؟ خاتم الانبیاء کا۔ ٹھیک ہے، یہ مہر آپ کی قسمت میں آئی کہ آپ تمام انبیاء کے سب سے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب دین کو ریوائو کیسے کرنا ہے؟ کون ریوائو کرے گا؟ کیونکہ اب تو کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اب غور سے یہ حدیث سنیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، علماء امتی، میری امت کے علماء کا انبیاء بنی اسرائیل، مانند ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء کے۔ تو جو آج کے دور کے جو علماء ہیں نا، جو دین سکھا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، دین کی ترویج کر رہے ہیں، ان کو آپ کوئی اتنا معمولی نہ سمجھیں، اتنا حقیر نہ سمجھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انبیاء کے درجے کے برابر سمجھا، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو جو ادب، جو وقار، اور جو تمیز، جو تہذیب، اور جو ان کے لیے چاہیے، جیسے اس دن درخشاں مجھے بتا رہی تھی، مامون الرشید کے وہ مثال دی تھی کہ بادشاہ تھا اور ان کا بیٹا جاتا تھا اور جا کے وہ ان کی استاد کی چپلیں سیدھی کرتا تھا، تو بادشاہ کو جا کے کسی نے شکایت کی کہ بھائی یہ استاد کی اس طرح سے جو ہے وہ چپلیں تمہارا بیٹا شہزادہ ہو کر یہ کرا، تو انہوں نے کہا وہ ابھی بھی کم کر رہا ہے، یہ اس کے زیادہ مستحق ہیں۔ تو آپ دیکھیے حضرت علی کا جو قول ہے نا کہ اگر کوئی مجھے علم کا ایک لفظ بھی سکھا دے تو میں ساری زندگی کے لیے اس کا غلام بن جاؤں۔ تو یہ ادب اور یہ جو تقاضا ہے نا، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنا بڑا آنر دیا، اور یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، ہم میں سے کوئی اس کے قابل نہیں تھا، کوئی اس کے اہل نہیں تھا، یہ اللہ کا کوئی خاص کرم ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے، وہ اپنے کام کے لیے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ تو اس میں ہمارا کوئی کریڈٹ نہیں ہے، یہ سارا کا سارا خالصتاً اللہ کی جو ہے وہ چناؤ ہوتا ہے۔ تو اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھیے، علماء امتی، میری امت کے علماء کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ جب ان کا دین جب مٹنے لگتا تھا، بھولنے لگتا تھا، تو نبی آتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر 100 سال کے بعد کوئی ایسا عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اٹھے گا جو دین کو دوبارہ سے زندہ کرے گا۔ اور آج کل کے دور میں تو کہتے ہیں کہ یہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا جو حافظہ ہے یا ان کا جو علم ہے اور ان کی جو نالج ہے، تو وہ حافظہ اسی لیول کا ہے جس لیول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو جو حافظہ دیا گیا تھا۔ آپ دیکھیں ان کو کہاں کہاں سے کیا کیا کچھ ازبر نہیں ہے، سب کچھ یاد ہے ان کو، اور کس طرح سے وہ جو ہے وہ اس کی حوالے دیتے ہیں، وہ کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور ودن سیکنڈز دیتے ہیں وہ کہ اور صرف ہماری ہی کتابوں کے نہیں، قرآن یا حدیث کی کتابوں کے نہیں، دوسرے تمام مذاہب کی کتابوں کے۔ آپ سوچیں یہی چیز صحابہ کرام جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لوگ چنے، وہ آدم کی اولاد میں سب سے بہترین جو لوگ تھے، جو سب سے بہترین روحیں تھیں، وہ لوگ میں نے چنے، وہ روحیں میں نے چنی۔ تو صحابہ کرام کا مقام بڑا ہی اعلیٰ اور عرفہ ہے۔
تو صحابہ کرام کا مقام بڑا ہی اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ پھر اس کے بعد کی جو سب سے بہترین جنریشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ کون سی تھی؟ صحابہ کرام کے بعد تابعین کی۔ تابعین کے بعد سب سے بہترین جنریشن کون سی تھی؟ تبا تابعین کی۔ تو یہ سب سے بیسٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 3 جنریشن جو ہیں، جو ان کے فالو کرے گا وہ کبھی بھی، اور میری کتاب اور سنت کو پکڑے گا وہ کبھی بھی بھٹکے گا نہیں۔ تو اب یہ جو ہم بات کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر ہے یہ، کہ یہ جو آج ہمیں جو یہ کریڈٹ دیا گیا ہے انبیاء کے درجے کی جو اللہ نے عزت سے نوازا اس امت کے علماء کو، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور یہ انہی کی دعا کا ثمر ہے اور اجر ہے کہ جس سے آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مستفید ہو رہی ہے۔ یہ وہ جس گھر کی تعمیر میں لگے ہوئے تھے اور اس وقت جو دعا مانگی، دیکھیں کیوں ان کی دعا کو اللہ نے اتنی قبولیت دی، کیوں ان کی دعا کو کی اس قدر اللہ نے قدر کی کہ آج دنیا کا ہر پھل موجود ہے۔ سب سے زیادہ امن والی جگہ مکہ ہے، آپ وہاں پہ کوئی پتا بھی نہیں توڑ سکتے، کسی جانور کو بھی نہیں مار سکتے، سب سے زیادہ پر امن جگہ اللہ نے اس کو بنا دیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام ہی کی دعا تھی نا اس جگہ کے لیے۔ تو جتنا بڑا امتحان پاس کرتا ہے نا انسان، انہوں نے جتنے بڑے بڑے امتحان پاس کیے کہ اپنی انا اللہ کے آگے قربان کر دی، اپنی بڑھاپے میں ملی ہوئی اولاد اللہ کے آگے قربان کر دی، اپنے آپ کو آگ میں پھینک دیا، پھر جوان بیٹے کو ذبح کرنے پر تیار ہو گئے۔ تو جب اتنا سب کچھ کر کے انہوں نے دکھا دیا، پھر اللہ نے بھی ایسی ہی ان کی قدردانی کی، اور یہ عظیم الشان کام کی سعادت ان کے اور ان کے بیٹے کے حصے میں آئی۔ اب اس وقت بھی جب اتنی قربانیاں دینے کے بعد دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے میرے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا۔ اتنا فرما بردار ہونے کے باوجود بھی وہ یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ بالکل وہی نوافل ہیں۔ اور اللہ کی قدردانی دیکھیے کہ جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر وہ بنا رہے تھے، اللہ نے اس کی بھی ایسی قدردانی کی کہ ان کے قدموں کے نشان تک اللہ نے محفوظ کر لیے۔ وہ جتنے زیادہ امتحان پاس کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، تقویٰ ہا ہونا، تقویٰ آپ کے پردے میں نہیں ہے، تقویٰ آپ کی داڑھی میں نہیں ہے، تقویٰ آپ کے برقعے میں نہیں ہے، آپ کے حافظ ہو جانے میں ٹھیک ہے ایک مرتبہ ہے، بہت بلند مرتبہ ہے، لیکن جو دل کا تقویٰ ہے نا وہ کسی کو نصیب ہوتا ہے، اور یہ تقویٰ ہی ہوتا ہے جو آپ کو اللہ کے آگے عاجزی اختیار کرنے پر مجبور کرتا ہے، جھکنے پر مجبور کرتا ہے۔ اب تعمیر کے دوران دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور دیکھیں ہم جب وہاں جاتے ہیں جس عمارت کی تعمیر ہو رہی ہے، تو کتنے لوگ جب حج یا عمرے پہ جاتے ہیں ہم کتنا تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ اس عمارت کو چھو کے ہم دعا کر لیں، ہے نا؟ اس عمارت کا تقدس دیکھیں آپ، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت دیکھیں، اس کی پاکی دیکھیں کہ کس قدر مقدس ہے، کہ ہم تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو چھو لوں، اس کو پکڑ کے اس پر ہاتھ رکھ کر میں دعا مانگوں، میری دعا قبول ہوگی۔ جو لوگ وہاں جا رہے ہوتے ہیں ہم ان سے منتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں جا کر ہمارا نام لے کر دعا کرنا، وہ جگہ اتنی مبارک ہے۔ تو سوچیں جن لوگوں نے اس جگہ کی تعمیر کی ہوگی، وہ پتھر وہاں لگائے ہوں گے، وہ کوئی معمولی لوگ ہوں گے؟ نہیں۔ تو یہ بڑے ہی عظمت، اور پھر جہاں کہیں بھی جو کوئی بھی، اب دیکھیں نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، نماز بھی وہیں سے ہی شروع ہوئی نا، خانہ کعبہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی خانہ کعبہ کی طرف اور بیت المقدس دونوں کی طرف کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو اب وہیں سے نماز شروع ہوئی، جو گھر انہوں نے بنایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت کیا ہے کہ جب کوئی بھی کسی نیکی کو شروع کرتا ہے تو اس کے آگے وہ نیکی کرنے والے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کی نیکی کا صلہ کس کو ملتا ہے؟ نیکی شروع کرنے والے کو۔ کتنے لوگوں نے آج تک خانہ کعبہ کا طواف کیا ہوگا، کتنے لوگوں نے آج تک وہاں پر نمازیں پڑھی ہوں گی، اور وہاں کی ایک نماز کو کیا فضیلت دے دی گئی، جو اینٹ اینٹ اللہ کے خلیل نے بنائی رکھی اپنے ہاتھوں سے، جس نے اپنی جان اللہ کے آگے قربان کر دی، خود کو ذبح کرا دیا، جب وہ بنا رہے تھے اس کو اللہ نے فضیلت کیا بخشی کہ وہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب عام نمازوں کی نسبت 1,00,000 نماز پڑھنے سے بڑھ کر ہو گیا۔
جتنے بھی لوگوں نے وہاں پہ آج تک نمازیں پڑھی ہوں گی یا قیامت تک جتنے بھی لوگ وہاں پر نماز پڑھیں گے، ان سب کا ایک حصہ کس کو ملے گا؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ اندازہ لگائیں ان کی درجات کی بلندی کا اور ان کی نیکیوں کا۔ تو یہ جو آنر ان کو ملا، یہ جو کریڈٹ اب ان کو مل رہا ہے، جتنے بھی لوگ حج کریں گے اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ ہوتے 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 جا کر ابراہیم اور اسماعیل پہ ختم ہوگا۔ کوئی بھی عمرہ کر رہا ہے، کوئی بھی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی بھی صفا مروہ کی سعی کر رہا ہے یا زمزم پیتا ہے، اربوں خربوں لوگ کر چکے ہوں گے، انہی کا اس وقت خیال آ رہا ہوتا ہے، ان کے پورے خاندان کی قربانیاں۔ ہر امتحان میں سرخرو کرے، آمین آمین آمین۔ تو آج کا جو یہ میں نے موضوع چنا تھا نا، کیونکہ ذی الحج آ رہا ہے، تو ان دنوں کی جو قدر اور فضیلت اور اہمیت ہے، جو لوگ حج پر جا رہے ہیں وہ ان ساری چیزوں کو جب دل میں اور دماغ میں رکھ کر پھر جب اس جگہ کا جو لطف اور مزہ اور وہ جو چیز ہوتی ہے نا، اس کا اپنا ہی ایک سرور ہوتا ہے، اس کی اپنی ہی ایک لذت ہوتی ہے، اس ایمان کی اپنی ہی ایک حلاوت ہوتی ہے۔ تو چلے ٹھیک ہے، وہ لوگ تو وہاں جا کر کرتے ہیں، لیکن جو ہم جیسے ابھی اللہ کی طرف سے بلاوا نہیں آیا، تو جب آئے گا انشاءاللہ تعالی، اللہ ہمیں بھی بلائے، تو ہم یہاں رہ کر ان دنوں کو جس طرح مناتے ہیں، یعنی حاجیوں کے ساتھ ہم بھی ان کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، وہ تو وہاں اپنا حج پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں بھی ایک حصہ دینے کے لیے اللہ نے اس میں شامل کرنے کے لیے کیا کہہ دیا کہ بھائی ان 9 دنوں میں بال نہیں کاٹنا، ناخن نہیں کاٹنا ہے، یہ ساری چیزیں، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا ایک چھوٹا سا شیئر ہے ان کی عبادتوں کے اندر، ان کی عبادت میں شریک ہونے کا۔ اب دیکھیں کسی نہ کسی طرح سے بالکل دعائیں ہیں، تکبیریں ہیں، روزے ہیں، ہر عبادت ان 10 دنوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس فیملی کی قربانیوں کی وجہ سے، اس خاندان کی قربانیوں کی وجہ سے وہ 10 دن اللہ کو ایسے محبوب ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں کی گئی نیکی اللہ کو باقی تمام دنوں سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا اجر و ثواب میں کئی گنا بڑھا کر دیتا ہوں۔ کیا تھی ان دنوں میں برکت اور فضیلت؟ ان کی قربانیوں نے ان دنوں کو بھی بابرکت بنا دیا نا۔ اب دیکھیں جو رمضان کے ابراہیم علیہ السلام جو دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ میری ذریت میں سے بھی اور ایک امت بنا جو تیری مسلم ہو، اور ایک نبی بھیج جو تیری آیات پڑھ کر سنائے، ان کی دعا کی قبولیت کا شرف جو ہے، ان کی دعا کا جواب جو ملا وہ کب ملا؟ رمضان المبارک میں۔ اور اسی چیز کو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا شرف جو پوری ہوئی، اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہم پورا مہینہ روزے رکھتے ہیں، اور پھر ان روزوں کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہم عید مناتے ہیں۔ تو کسی بھی خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ جو اللہ اور اس کے نبیوں نے سکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا نا کہ تم کیوں 9 اور 10 کا روزہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم خوشی مناتے ہیں، شکرانے میں ہم روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ ہم اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم خوشیاں منائیں اس بات پر۔ اور آپ نے خوشی کیسے منائی؟ روزہ رکھ کر، اور کہا کہ وہ صرف 10 کا روزہ رکھتے ہیں تو تم 9 اور 10 کا رکھو یا 10 اور 11 کا رکھو۔ تو خوشی منانے کا طریقہ یہ حلوے پکا کر کھانا اور یہ ساری چیزیں یہ نہیں ہے۔ خوشی منانے کا طریقہ کیا ہے؟ روزے رکھنا۔ اور جس مہینے کو یہ شرف حاصل ہوا ابراہیم علیہ السلام کی قبولیت کی دعا کی قبولیت کا، وہ پورا مہینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزوں سے بھر دیا۔ اور جس رات ان کی دعا کی قبولیت بالکل بین ہی اس کو جواب ملا، یعنی قرآن جس رات نازل ہوا ان کی دعا کی برکت سے، تو فرمایا کہ وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہو گئی۔ اور پیچھے کنیکٹ کریں ہر چیز کو، جا کر ساری کڑیاں کس پر ملتی ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام پر، جس نے اپنا اللہ کے آگے ہر چیز قربان کر دی، اپنی زندگی، اپنی اولاد، اپنا مال، اپنا سب کچھ۔